السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے اور بہت ہی خوشحال ہوں گے، اور جن کی زندگی میں کسی بھی طرح کی پریشانی یہ تکلیفیں چل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانیوں کو، ہر تکلیفوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین۔ آج آپ لوگوں سے اپنی زندگی کی کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو کہ میں نے اس کو فیس کیا، اور آج وہ چیز میرے سامنے جب آتی ہے یا جب اس وقت کو میں سوچتی ہوں تو سوائے افسوس اور تکلیف کے کچھ تو اور نہیں محسوس ہوتا ہے۔ میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو بھول جاؤں اور دل سے سب کو معاف کر دوں۔ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں سبھی کو اس چیز کے لیے معاف کر سکوں۔ خیر، آج میں اسکرولنگ کر رہی تھی تو ایک لیڈی ہے، وہ کافی رو رہی تھی، تو جب میں ان کا ویڈیو اوپن کی دیکھی تو وہ بچے کے لیے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نے کافی علاج کرایا، اللہ سے میں نے دعا کیا، کافی سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے تو انہیں اولادیں نہیں ہیں، جس کے لیے وہ کافی رو رہی تھی۔ کافی میڈیسن کہیں میں نے علاج کرائی۔ اللہ پاک جسے دینا چاہے اسے ایک کسی میڈیسن کے بھی دے سکتا ہے، ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں دے سکتا ہے، اور جسے اللہ آزمانا چاہے تو اس کے لیے تو خیر آزمائش ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس فیز سے میں بھی گزری ہوں۔ میں بھی اپنی اولادوں کے لیے کافی روئی ہوں، اللہ کے سامنے کافی دعائیں مانگی ہیں میں نے بھی، اور کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ دیتا ہے تو بے نیاز اور بے حساب دیتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے جب بھی نوازا، جو بھی نوازا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ میری امید سے نوازا اللہ نے۔ تو میں بھی 5 سال اولاد کے لیے ترسی، اس کے بعد جب اللہ نے مجھے نوازا تو دو اولادوں سے نوازا۔ دونوں ساتھ نہیں ہیں، چھوٹائی بڑائی ہے، 1 سے 1.5 سال کی چھوٹائی بڑائی ہے دونوں میں، تو الحمدللہ دونوں ہی بیٹیاں ہیں، رحمتوں سے اللہ نے نوازا مجھے۔ میں نے بھی اولاد کے لیے کافی تکلیفیں دیکھی ہیں اور کافی باتیں سنی ہیں سبھی کی۔ ایسا بھی وقت آیا جب میں روتی تھی، دوسروں کو دیکھتی تھی ان کے گود میں بچے ہیں، یا میرے سے بعد ہوئی شادی جو ان کے پاس بچے ہیں اور میں بن بچے کی، تو بہت تکلیف ہوتی تھی، کافی روتی تھی، اور اس وقت بس اللہ سے دعا مانگتی تھی، تہجد میں اٹھ کے نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگتی تھی۔ ایسا بھی وقت آیا کہ لوگوں نے کہا کہ دوسری شادی کر لی جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ میری شادی کو کافی وقت ہو گئے تھے، 2 ہی سال ہوئے تھے۔ اس وقت میرے ہسبینڈ میرے ساتھ آ کے انڈیا میں رہتے تھے، ان کی جاب نہیں تھی، تو سسرال والے کہنے لگے کہ دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو۔ شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ اتنے اچھے اور اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو انکار کیا اور کہے کہ نہیں، میں اس سے شادی کیا ہوں تو میں اس کے ساتھ نبھاؤں گا، بھلے اولاد ہو نہ ہو، وہ اللہ کی مرضی ہے، کون جانتا ہے کہ دوسری شادی کروں اور مجھے اولاد ہو بھی جائے۔ کہتے ہیں نا شوہر اچھا ہو تو عورت ہر تکلیف کو، ہر پریشانیوں کو جھیل جاتی ہے، تو میرے ساتھ وہی ہے، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، شکر الحمدللہ۔ تو میں یہ اولاد کی جو 5 سال کی تکلیف تھی، اذیت تھی، اسے میں جھیل کے آگے بڑھ گئی، اور اللہ نے مجھے جب نوازا تو 2 بیٹیوں رحمتوں سے نواز دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جنہیں بھی تکلیف ہے اس اولاد نہیں ہونے کی، تو دعا کریں اللہ کے سامنے، انشاءاللہ ضرور اللہ نے آپ نے گود بھرنی ہے، آپ نے اولاد دینی ہے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ اللہ آپ کو اولاد نہیں دے گا، ہمیشہ پازیٹیو سوچے۔ اور میرے ساتھ کی ایسی بہت ساری ایسی میری فرینڈس ہیں جو کی سوچتی ہیں کہ نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھتی ہے تم نے کیا کیا تھا، تو میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے مجھے خود بخود دیا۔ جب میں نے کچھ کیا، جب میڈیسن وغیرہ کھا کے میں نے روکنی چاہیے اولاد، تو مجھے وہ نہیں رکی، میں نے میری 2 مس کیریج ہوئے، ایک نارمل رہے اور دوسرے ٹوینس اولاد میری وہ بھی نہیں رکی، تو میں نے 3 اولادیں جسے کہا جاتا، 3 بچے، 3 جانیں میں نے کھوئی ہیں۔ خیر جان تو نہیں آئی تھی، 3 بچے، 3 مس کیریج میری ہو چکی ہے، تو یہ تکلیف سے میں اس اذیت سے بھی گزری ہوں۔ اور ایک جو ٹوینس تھے اس کے لیے لگ بھگ میرے 9 ویکس میں کنسیو کیا میں نے، جس میں کہ اس میں ہارٹ بیٹ نہیں آئی تھی، تو اس وجہ سے اس کو ڈاکٹر نے اس کو کنٹینیو کرنے سے منع کر دیا اور میڈیسن وغیرہ روک دی۔ تو یہ جو بھی مس کیریج میری دونوں ہوئی اور بچی میں نے کنسیو کی، وہ دونوں میڈیسن کے ذریعہ ہی رہے۔ تو میں زیادہ تر یہ سنتی ہوں اور کافی لوگوں کو بھی ایسے جانتی ہوں جن کو کہ
جو میڈیسن کھاتے ہیں اور بچے جن کو کنسیو ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر سنتی ہوں کہ وہ میڈیسن کی وجہ سے اور کچھ پرابلمس کی وجہ سے، مجھے نہیں پتا کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہارٹ بیٹ نہیں آتی ہے بچوں میں، تو یہ پرابلم، یہ تکلیفیں میں نے بھی فیس کی ہے۔ تو اس لیے جو بھی بہنیں ہیں جنہیں اس پرابلم سے فیس کر رہی ہیں اس پرابلم کو، تو پلیز آپ صبر کریں اور تہجد پڑھیں اور اللہ کے اوپر ہی صرف بھروسہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی گود ضرور بھرے گی جلد سے جلد۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں ہوئی تو وقت کس طرح سے صبح سے شام گزر گیا بالکل پتہ نہیں چلتا، اور آج بھی ایسا ہے کہ کس طرح سے وقت گزر جاتا ہے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ انہیں پالنے، انہیں کھلانے، انہیں پلانے، انہیں پڑھانے میں وقت ہی گزر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی گود ضرور بھرے گی، اپنا امید نہ ہو اللہ کی رحمتوں سے۔ اور یہ قطر کے کچھ حصے ہیں جو یہ پرانے ویڈیوز ہیں میں نے پہلے لیے تھے، جب مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ میں کبھی یوٹیوب چلاؤں گی یا پھر میں اس میں کچھ چینل بنا کے بلاگنگ کروں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہوتا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی یہ لوگ بڑی ہو گئی ہیں تو میرے پاس ایسا ہے کہ کچھ وقت ہے جس میں بور ہو جاتی ہوں۔ اور سچ بتاؤں تو میری مدر کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ اپسیٹ رہنے لگی، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو کچھ ولاگنگ کرتے ہیں۔ لوگوں کا میں دیکھتی تھی تو ان سے انسپریشن مجھے ملی، ان لوگوں سے انسپائرڈ ہو کے میں ولاگنگ سٹارٹ کی ہوں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اپنے دل کا آپ بھی حال بیان کریں مجھ سے، مجھے کمنٹس میں آ کے اپنی تکلیفیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں ضرور اسے سنوں گی اور آپ سے آپ کی باتوں کو شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور بالکل ہی میں اس فیلڈ میں اناڑی ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ تو جو لوگ یہ ولاگنگ کرتے ہیں تو پلیز مجھے آپ بتائیں کہ کن کی ویڈیو دیکھیں، یا کس طرح سے ایڈیٹنگ کریں، یا کس طرح سے اس میں اپنے آپ میں سدھار لائیں۔ پلیز آپ لوگ مجھے پلیز ہیلپ کریں، اور مجھے کس طرح سے میرے اندر امپروومنٹ لانا ہے وہ بھی باتیں مجھے بتائیں آپ لوگ۔ یہ دعا پورٹ ہے، تو بس فرائیڈے کا دن تھا تو ہم لوگ اسی طرح نکل گئے، گھومے پھرے۔ یہاں نا جو بھی کہا جائے، گلف کنٹری میں گاڑی ہونی بہت ضروری ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے تو بہت ہی دقت ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس بھی گاڑی نہیں تھی، ہمارے پاس بھی 3 سال ہوئی گاڑی آ کے۔ میں قطر میں 6 سال سے ہوں، مگر 3 سال ایسا ہے کہ میٹرو اور ٹیکسی میں ہی ٹریول کی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت بہت احسان اور بہت بہت شکریہ کہ اللہ نے مجھے گاڑی سے بھی نوازا۔ میں تو کبھی سوچتی بھی نہیں تھی کہ ہمارے پاس بھی گاڑی ہوگی، مگر جن کے پاس نہیں ہوں انہیں دیکھتی ہوں کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک وقت ہمارا بھی تھا کہ ہم لوگ اسی طرح پیدل چلا کرتے تھے سڑکوں پہ، اور بسز میں جاتے تھے، یا پھر ٹیکسی میں جاتے تھے، یا میٹروز میں۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی نوازا، اور امید ہے کہ خوب سارے سبسکرائبر سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے نوازیں گے۔ آپ لوگ مجھ سے جڑے رہیں گے۔ یہ وکرا کا بیچ ہے، وہاں گئے تھے ہم لوگ، تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی کلپس بنائی تھی، اور اس دن کافی اچھا موسم تھا، بہت ہی خوشگوار سا موسم تھا۔ یہ پھر ایک دن بچوں کو لے کے یہ گلاس برج جو ہے وہاں میں گئی، کیونکہ میں ہمیشہ سرچ کرتی رہتی ہوں، جب سے گاڑی آئی تب سے میں سرچ کرتی رہتی ہوں، کسی نئے لوکیشن پہ جاؤں، کسی جگہ پہ جاؤں نئے، کیونکہ نہیں پتا کب تک قطر میں ہے۔ یہ پرپل آئی لینڈ وہاں کی ہے جس میں چل رہی ہوں۔ تو بس اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی کلپس میں ایڈٹ کر کے ایک پورا کلپس بنائی ہوں۔ انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے سیکھتے ہوئے اپنے اندر اور امپروومنٹ لانے کے بعد اور اچھے سے ویڈیو بناؤں گی، اور میں اپنی ڈیلی کی روٹین اور ڈیلی کی باتیں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ویڈیو ڈال سکوں، تو میرا سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ دیں، اور میں اب جب بھی ٹریول کروں گی تو ان کی ویڈیو وغیرہ جو بھی ہو سکتی ہے میں پوری اچھے طریقے سے اور جگہ کے نام کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی۔ جو لوگ قطر میں ہیں ان کے لیے تو آسان ہے،
اور جو قطر میں نہیں ہے تو ان کے لیے تو بس وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یہ لوسیل ہے، بہت ہی خوبصورت، اور یہ مون ٹاور تو اور بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔